ارشاد صاحب، شیخ حسینہ واجد سزائے موت، سابق وزیر اعظم، طویل اقتدار، یہ کیا مکافات عمل ہے؟ عباس صاحب، مکافات عمل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پھانسیوں کا، سزائے موت کا اپنے مخالفین سے انٹرنیشنل کرائم کمیشن یا ٹریبونل کے ذریعے نمٹنے کا راستہ انہوں نے خود کھولا تھا۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، اس سے پہلے فوج بھی مداخلت کرتی رہی، سیاسی حکومتوں کا رد و بدل بھی ہوتا رہا، لیکن اس طرح کا کرائم کمیشن یا ٹریبونل کسی حکومت نے نہیں بنایا اور اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح کی سخت سزائیں دینے کا آغاز نہیں کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ کے لوگ تھے جنہوں نے 1970 میں 71 میں اپنے ملک کا دفاع کیا، اپنے ملک کے ساتھ جو اس وقت پاکستان تھا اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو انڈیا کی سپانسرڈ دہشت گردی تھی مکتی باہنی کے ذریعے، یا جو اس وقت پاکستان کے خلاف باغی فورسز تھیں، یا پاکستان کے خلاف انڈیا کی کٹ پتلی عوامی لیگ اس وقت کی تھی، اس کا ساتھ نہیں دیا جس کی سزا انہیں ملی۔ اور اس میں مسلم لیگ کے جو تھے وہ لوگ بھی موجود تھے، اس میں جماعت اسلامی کے تو سب سے زیادہ لوگ جن کو سزا ہوئی ہے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، سو مچ سو کہ مولانا غلام اعظم صاحب جن کی عمر 90 سال تھی جی، ان کو بھی سزا سنائی گئی جی، لیکن وہ سزائے موت پر عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا تھا اس عمر میں، لیکن یہ کو ساری اپنی آخری زندگی کے ایام انہوں نے جیل میں گزارے۔ اسی طرح عبدالقادر ملا تھے، دلاور حسین سیدی تھے، مطیع الرحمان نظامی تھے، وہ پاکستان میں بڑے فیمس تھے کیونکہ اسلامی جمعیت طلباء سے ان کا تعلق تھا، جو وہاں کی اسلامی جمعیت طلباء، اسلامی چھاتر و شنگو اس کو کہتے تھے، اس کے وہ لیڈر تھے۔ تو درجن بھر لوگ جو ہیں جن کو سزائے موت ہوئی اور ان پر عمل درآمد ہوا۔ اور فضل القادر چودھری صاحب جو تھے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، مسلم لیگ تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے بیٹے کو بھی سزا سنائی گئی جی۔ اور اس کے بعد اس پر تو انٹرنیشنلی وہ ہوا کہ بھی اس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے، لیکن یہ سارے کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ سارا کچھ ان کا جرم صرف یہ تھا، یعنی ان پر تو ہے نا جنہوں نے جو مظاہرین تھے ان پر گولیاں برسائیں، پہلے ان کو اکسایا، پھر گولیاں برسائیں، اس کے بعد ظلم کیا، جبر کیا۔ ان کا قصور کیا تھا کہ جب ہم یا میرے والد اور میری جماعت جو تھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھی، بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی تھی، مکتی باہنی غیر بنگالیوں کو گھروں پر حملے کر رہی تھی، خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، حملہ کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے اس فاشزم یا اس دہشت گردی یا اس ملک دشمنی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ پاکستان کی فوج کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے کیا، یہ الزام تھا جس پر صاحب، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ خود باری آ گئی ہے تو اب وہ چیخ چلا رہی ہیں کہ جی اس انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل کی تو کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو، اور پھر اندازہ فرمائیں کہ ایک مجرم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے جی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون، آئین، کسی ضابطۂ اخلاق پہ یقین نہیں رکھتے، آپ بدلہ لیں گے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھارت آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ نے بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے، تو اس لیے آپ کو توقع ہے کہ کسی نہ کسی وقت بھارت آپ کو اقتدار میں لے آئے۔ بالکل درست بات ہے ارشاد صاحب، یہ بڑا ڈیٹیل آپ نے بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ حسینہ واجد جو اپنے دور اقتدار میں کرتی رہیں اور آج وہ خود کٹہرے میں ہیں اور مجرمہ ثابت ہو چکی ہیں۔